बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 अगस्त बरोज़ मंगल हम बात करेंगे इंटर पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम दरख्वास्त पर। आज समाअत हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और मैंने आपको कहा था कि इंटर पार्टी इंतखाबात का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 8 रुकनी बेंच के सामने खुलने जा रहा है, और 8 रुकनी बेंच की जो ऑब्जर्वेशन होगी या जो फैसला होगा उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास कोई अख्तियार नहीं रहेगा। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज बहुत डिटेल समाअत हुई है। साथ हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को महंगा पड़ गया। अब उनके ख़िलाफ़ भी उनकी जो इंटर पार्टी इंतखाबात हैं उसको भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को 6 महीनों बाद दोबारा गिनती की दरख्वास्त मंजूर कर ली है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक दरख्वास्त नहीं मंजूर की, लेकिन मुस्लिम लीग नून की 6 माह के बाद दोबारा गिनती की दरख्वास्त मंजूर कर ली है, और उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान भर में जो यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का मामला था उस पर वफाकी हुकूमत समेत फ़रीक़ैन के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए 4 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। जस्टिस मोहम्मद रज़ा कुरैशी ने यूटिलिटी स्टोर्स एसोसिएशन की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार मुजम्मल रफ़ीक की जानिब से आसिफ शहजाद शाही एडवोकेट पेश हुए। मौका अख्तियार किया गया कि दरख्वास्त गुजार अरसा 10 साल से यूटिलिटी स्टोर का मुलाजिम है। यूटिलिटी स्टोर्स एक मुनाफे बख्श इदारा है, 2 अरब रुपये मुनाफा कमा रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर सालाना 25 अरब रुपये टैक्स की मद में अदा करते हैं। IMF की हदायत पर यूटिलिटी स्टोर्स को बंद किया जा रहा है। अदालत हुकूमत के यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने के मरासले को गैर कानूनी करार दे। दरख्वास्त के हतमी फ़ैसले तक हुकूमत के नोटिस को पर हुक्म इम्तना जारी किया जाए। वफाकी हुकूमत की जानिब से ये यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने के लिए 2 हफ़्ते का वक्त दिया गया था। फ़ैसले से यूटिलिटी स्टोर्स के हज़ारों मुलाजमीन में तशवीश की लहर दौड़ गई और उन्होंने एहतजाज उनका जारी है। और अब लाहौर हाई कोर्ट ने 4 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया है, और अब 4 सितंबर तक लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि हर सूरत जवाब जमा करवाएं, उसके बाद फिर आगे मामले को देखा जाएगा। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 6 माह के बाद NA 79 गुजरांवाला से लीगी उम्मीदवार की दरख्वास्त दोबारा गिनती की मंजूर कर ली है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी असम्बली के हल्का NA 79 में दोबारा गिनती की दरख्वास्त मंजूर की, और मुतलका रिटर्निंग अफसर को दोबारा गिनती के बाद जीतने वाले उम्मीदवार का नया फॉर्म 49 जारी करने का हुक्म दे दिया है। अब एक एक सीट इस तरीके से पूरी की जाएगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। इलेक्शन कमीशन ने गुजरांवाला से कौमी असम्बली के हल्का NA 79 में दोबारा गिनती का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की दरख्वास्त मंजूर करते हुए अपने तहरीरी फ़ैसले में कहा कि रिटर्निंग अफसर 2 रोज़ में दोबारा गिनती करके फॉर्म 49 जारी करे। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती के बाद कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फैसले में दोबारा गिनती का अख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है। ये अपने फैसले में लिख रहा है कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने हमें अख्तियार दे दिया, इस वजह से हम भले 6 माह क्यों नहीं गुजर गए, हम दोबारा गिनती की भी दरख्वास्तें मंजूर कर सकते हैं। हुक्मनामे में हदायत की गई कि दोबारा गिनती में रिटर्निंग अफसर मुस्तरद शुदा वोटों का भी जायज़ा ले। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर गिनती कराकर 2 रोज़ में रिपोर्ट जारी करे। गुजरांवाला से कौमी असम्बली के हल्का NA 79 से PTI के हमायत याफ्ता MNA एहसान विरक कामयाब हुए थे, और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जुल्फ़कार अली भिंडर दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी थी, और 5000 मार्जिन से वो हारे थे। 5000 मार्जिन वाले की दोबारा गिनती का हुक्म दे दिया है। आलिया हमज़ा भी हमज़ा शहबाज से 5000 मार्जिन से हारी है। 10,000 वोट मुस्तरद हुए। वहाँ दोबारा गिनती के अहकामात पर अदालत कहती है, इलेक्शन कमीशन कहता है जाएँ इलेक्शन ट्राइब्यूनल में। 104 वोटों से हारा हुआ तैमूर मलिक, उनको कहा गया कि आप जाएँ इलेक्शन ट्राइब्यूनल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दर्जनों दरख्वास्तें थीं, कोई एक दरख्वास्त नहीं मंजूर की गई, ना वो नूर आलम खान के ख़िलाफ़, ना वो मुस्तफ़ा कमाल के ख़िलाफ़। तमाम जो सिंध में, पंजाब में, KPK में, जहाँ जहाँ इस्लामाबाद में दोबारा गिनती की दरख्वास्तें दी गई, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक ही रट लगाए रखी कि जी आप अब जाएं इलेक्शन ट्राइब्यूनल के पास। लेकिन नून लीग को पहले भी दोबारा गिनती की दरख्वास्तें मंजूर हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि भाई आप हर सूरत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इज़्ज़त करें, उनके आइनी किरदार की इज़्ज़त करें, उनके आइनी किरदार को तस्लीम करें। सुप्रीम कोर्ट उनको ऐसा हथियार और ऐसा अख्तियार दे देती है
کہ جس کے بعد اب دوبارہ گنتی کی جو درخواستیں پڑی ہیں ایک ایک کر کے یہ جو 14 بندے پورے کرنے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ یہی صورتحال رہی تو یہ ایسے ہی پورا کیا جائے گا، اور یہ 2 مہینوں میں ان کو پتہ ہے کہ یہ معاملات آگے ہائی کورٹس میں اب جا نہیں سکتے، ہائی کورٹس کو ویسے روک دیا ہے ریٹائر، اور الیکشن ٹرائبونل میں جانے ہیں، الیکشن کمیشن کا فیصلہ الیکشن ٹرائبونل میں چیلنج ہو سکتا ہے، الیکشن ٹرائبونل ویسے سسپینڈ ہوئے پڑے ہیں قاضی فیض عیسیٰ صاحب بینچ کی وجہ سے، تو بس یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے جمعیت علماء اسلام فے کے خلاف جو ایک ان کے انٹر پارٹی انتخابات کو ری اوپن کر دیا گیا ہے، اور 29 اگست کے لیے 10 بجے بلا لیا گیا ہے۔ نثار درانی، شاہ محمد جتوئی، بابر حسین بھروانہ اور اکرام اللہ خان 4 رکنی یہ بینچ ہے، اور الیکشن پٹیشن نمبر 14/2024 ٹائٹلڈ ایٹ مجیب الرحمان ورسز زابد علی اینڈ ادرس بیفور دی الیکشن ٹرائبونل ہائی کورٹ آف بلوچستان کوئٹہ۔ دوسری ہے نان کنڈکٹ آف انٹرا پارٹی الیکشنز جمعیت علماء اسلام پاکستان، ان کو جناب جو ہے وہ ابتدائی سماعت کے لیے 2 کیسز ہیں، ایک تو وہ بلوچستان والا کسی کا حلقے کا کیس ہے، اور ایک کیس ہے جو صرف 2022 کا ہے، آپ اندازہ لگائیں یہ 3/3 ہے، 2022 کا یہ کیس ہے، اور یہ 2022 کا کیس اب کھولا جا رہا ہے۔ کیوں کھولا جا رہا ہے یہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں اور میں بھی بہتر جانتا ہوں کہ کس طریقے سے جمعیت علماء اسلام فے کو بھی اب بتایا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیں گے تو پاکستان تحریک انصاف خود تو ڈوبی ہے، آپ کو بھی لے ڈوبے گی۔ وہیں پہ انٹر پارٹی الیکشن سے متعلق آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بڑی ڈیٹیل سماعت ہوئی ہے، اور عزیر بھنڈاری صاحب پیش ہوئے، اور عزیر بھنڈاری صاحب نے آج واقعی میدان مار لیا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کارروائی سے روک دیا۔ الیکشن کمیشن نے دائرہ اختیار اور سپریم کورٹ کی وضاحت آنے تک، اب عزیر بھنڈاری نے آج درخواست دی کہ جب تک آپ کا دائرہ اختیار نہیں طے ہو جاتا کہ کیا الیکشن کمیشن انٹر پارٹی انتخابات کو دیکھ سکتا ہے، وہ دائرہ اختیار اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 رکنی بینچ کو جو درخواست آپ نے دی تھی، وضاحت مانگی ہے اور ہم نے بھی درخواست دائر کی ہے، جب تک سپریم کورٹ کی وضاحت نہیں آ جاتی آپ پاکستان تحریک انصاف کے انٹر پارٹی انتخابات کو نہیں چھیڑ سکتے، اس کو آپ روک دیں، اس کارروائی کو آپ روک دیں۔ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی انٹر پارٹی الیکشن کی سماعت ہوئی، عزیر بھنڈاری صاحب پیش ہوئے۔ عزیر بھنڈاری نے دلائل میں کہا کہ ہم نے 4 درخواستیں دائر کروائی ہیں، ایف آئی اے نے چھاپا مار کر ہمارا تمام ریکارڈ ضبط کر لیا تھا، ہمارے پاس اصل دستاویزات اور الیکٹرانک ریکارڈ بھی موجود نہیں ہے۔ بیرسٹر گور علی خان نے کہا کہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہے، ہمارا واٹر ڈسپینسر بھی لے گئے۔ وکیل عزیر بھنڈاری نے کہا کہ الیکشن کمیشن ہدایت دے تو ریکارڈ ایف آئی اے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ایک سوال نامہ بھیجا تھا جس کا پہلا سوال تھا کہ تحریک انصاف کی اب کیا حیثیت ہے۔ اس سوال کا جواب سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں سے متعلق شارٹ آرڈر میں آ گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت تھی اور ہے۔ ممبر کے پی کے نے کہا ہم نے یہ نہیں کہا کہ تحریک انصاف ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت نہیں ہے۔ عزیر بھنڈاری صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کا انتظار کر لیا جائے تو اس بات کی وضاحت ہو جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ سے وضاحت مانگی ہے۔ اس درخواست میں الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کا کوئی انتظامی ڈھانچہ نہیں ہے، ہم الیکشن کمیشن کی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ عزیر بھنڈاری نے کہا ہم آپ کی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ پی ٹی آئی کا کوئی انتظامی ڈھانچہ نہیں ہے، پی ٹی آئی کے پاس سب کچھ موجود ہے۔ ممبر کے پی نے کہا کہ ہم نے تحریک انصاف کے نئے انٹر پارٹی انتخابات سے متعلق سپریم کورٹ میں کوئی گزارش نہیں کی، ہم نے سپریم کورٹ سے پوچھا ہے کہ انٹر پارٹی انتخابات تسلیم ہونے تک پارٹی سرٹیفکیٹ کس کے تسلیم کیے جائیں گے۔ بھئی آپ کو کس نے روکا ہے ان کو نئے انٹر پارٹی انتخابات تسلیم کرنے سے؟ آپ اگر وہ 6 سال نہ کریں اور آپ سپریم کورٹ کو کہیں کہ جب تک نئے انٹر پارٹی انتخابات تسلیم نہیں کیے جاتے تو ان کا انتظامی ڈھانچہ کیا ہوگا؟ بیرسٹر گور علی خان نے کہا، صحیح آج دلچسپ سماعت تھی، بیرسٹر گور علی خان نے کہا کہ آپ نے جن 39 ارکان کو پی ٹی آئی کا تسلیم کیا انہیں بھی تو سرٹیفکیٹ میں نے ہی جاری کیے تھے نا۔ جن 39 کو آپ نے کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار، پاکستان تحریک انصاف کا ایم این اے مانتے ہوئے نوٹیفیکیشن کیا ہے، ان کے بھی تو جو کاغذات نامزدگی تھے میں نے ہی دستخط کیے ہیں نا، انہیں بھی سرٹیفکیٹ میں نے جاری کیے۔ ممبر کے پی نے کہا کہ ہم نے آپ کے دستخط کے باعث 39 ارکان کے سرٹیفکیٹ تسلیم نہیں کیے، سپریم کورٹ کے حکم پہ کیے۔ عزیر بھنڈاری صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے ان 39 کے سپریم کورٹ کے حکم پہ کیے اور بیرسٹر گور علی خان کے دستخطوں کی اہمیت نہیں ہے تو پھر ان 41 کے بھی تو سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ بھئی جو آپ کو بیان حلفی دیتا ہے آپ ان کے تسلیم کریں، وہاں پھر کیا مسئلہ ہے آپ کو؟
عزیر بھنڈاری نے کہا کہ الیکشن کمیشن پہلے دائرہ اختیار کا فیصلہ کرے، کیا آپ کا دائرہ اختیار بنتا ہے انٹر پارٹی انتخابات کو کھولنے کا؟ ڈی جی لا نے دلائل میں کہا کہ سپریم کورٹ اپنے شارٹ آرڈر میں کہا تھا کہ صرف 41,000 ارکان کے پارٹی سرٹیفکیٹ جمع کروائے جائیں۔ سپریم کورٹ نے کسی مخصوص جماعت کا ذکر نہیں کیا تھا، آزاد رکن کسی بھی سیاسی جماعت میں شامل ہو سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے یہ وضاحت مانگی ہے کہ 41 ارکان کی پی ٹی آئی میں شمولیت کے لیے کس کا سرٹیفکیٹ تسلیم کیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے دائرہ اختیار اور سپریم کورٹ کی وضاحت آنے تک کیس کو زیر التوا رکھنے کی تحریک انصاف کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے کیس کی سماعت 18 ستمبر تک ملتوی کر دی اور ایک دفعہ تمام کی تمام کارروائی رکوا دی ہے۔ عزیر بھنڈاری صاحب نے آج 4 درخواستیں دائر کی ہیں اور چاروں درخواستوں میں انہوں نے تگڑا موقف اختیار کیا ہے۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ پی ٹی آئی کو جو بھی انتخابی نشان ملا وہ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات میں بھرپور طریقے سے حصہ لے گی۔ انہوں نے کہا ہمارے تمام اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی عمران خان کی قیادت میں متحد ہیں، کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے، لوگ عمران خان کے نظریے کے ساتھ ہیں، عمران خان کسی نشان کے محتاج نہیں ہے۔ انٹر پارٹی انتخابات سے متعلق انہوں نے کہا کہ ہم نے استدعا کی ہے کہ مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن کی درخواست پر جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ آ جائے تب تک کیس کی سماعت ملتوی کی جائے۔ امید ہے الیکشن کمیشن کی درخواست پر سپریم کورٹ اپنا آرڈر مزید واضح کر دے گی، ہمیں سرٹیفکیٹ بھی ملے گا اور ہمارے اراکین کا بھی نوٹیفیکیشن ہوگا۔ انہوں نے کہا آج الیکشن کمیشن سے استدعا کی ہے کہ سپریم کورٹ نے تسلیم کیا تھا کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے، 39 پی ٹی آئی ارکان کے سرٹیفکیٹس پر بطور چیئرمین میں نے دستخط کیے تھے، یہ سرٹیفکیٹ باقی ارکان کے لیے بھی تھا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر کسی پارٹی کے انتخابات نہ ہوئے ہوں تو الیکشن کمیشن اس معاملے کو دیکھے، اگر الیکشن ہوئے ہوں تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ سیاسی جماعت کے الیکشن پر اعتراض کرے یا اسے سرٹیفکیٹ جاری کرنے سے انکار کرے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ ہمیں بھیجے گئے نوٹس میں الیکشن کمیشن نے آرگنائزیشنل اسٹرکچر سے متعلق قانونی سوالات پوچھے تھے جن کا سپریم کورٹ نے خود ہی جواب دیا ہے۔ جہاں تک پی ٹی آئی انٹر پارٹی الیکشن منعقد کرانے کا تعلق ہے اس بارے میں نہ الیکشن کمیشن نے کچھ پوچھا نہ ہی کسی اور نے کہا، انٹر پارٹی الیکشن نہیں ہوئے۔ اس حوالے سے ہم 1300 سے زائد صفحات پر مبنی دستاویز الیکشن کمیشن میں جمع کروا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی الیکشن کمیشن میں اپنے 40 اراکین، قومی اسمبلی پنجاب اسمبلی کے 107 اراکین، خیبر پختونخوا اسمبلی کے 91 اراکین، صوبائی اسمبلی اور سندھ اسمبلی کے 9 اراکین صوبائی اسمبلی کی کنفرمیشن فائل کر چکی ہے۔ اس وجہ سے ہر صورت ہمیں ہمارا حق دیا جائے اور ہماری سیٹیں دی جائیں۔ یہ بیرسٹر گوہر علی خان کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔